بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسو مسلم چینل میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فار یور سپورٹ۔ الحمدللہ لاسٹ سیشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ لحن جلی کس کو بولتے ہیں، اور لحن جلی جو ہے اور لحن جلی کی کیٹیگریز کون سی ہیں، اور ایگزامپلس کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح حرف کو حرف میں بدلنے سے ورڈز کا میننگ چینج ہوتا ہے، کانٹیکسٹ بدل جاتا ہے۔ آج کی سیشن میں ہم لحن کی سیکنڈ کیٹیگری کو ڈسکس کریں گے کہ لحن کی سیکنڈ کیٹیگری کیا ہے، لحن خفی۔ لحن خفی کس کو بولتے ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ لحن خفی کا جو لغوی معنی ہے پوشیدہ اور چھپی ہوئی غلطی، یعنی اسمال اینڈ ہڈن مسٹیکس کو بولتے ہیں۔ چھوٹی اور پوشیدہ غلطیاں جو قرآن کی تلاوت میں کی جاتی ہیں ان کو لحن خفی بولا جاتا ہے۔ اب اس کی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تلاوت میں حسن پیدا کرنے والی صفات، ٹھیک ہے، ایسی صفات جو کہ تلاوت میں خوبصورتی پیدا کرتی ہیں، ان صفات کو صحیح طرح سے ادا نہ کرنا، ٹھیک ہے، جیسے غنہ نہ کرنا، ٹھیک ہے، اور جہاں غنہ نہیں ہے وہاں غنہ کر دینا، یہ لحن خفی میں آتی ہیں۔ اس کی مثال اس طرح سے بڑی ایک سمپل سی ایگزامپل ہے، جیسے آپ ایک سمپل ڈریس پہنتے ہیں اور ایک آپ ذرا امبرائڈڈ جو ڈریس پہنتے ہیں۔ سمپل ڈریس جو ہے وہ ہم نارمل پہنتے ہیں، اور امبرائڈڈ ڈریس جو ہے وہ ہم اسپیشل ایونٹس پہ پہنتے ہیں، تو ان دونوں ڈریسز میں خاصا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے ہم قرآن نارمل ریسائٹ کرتے ہیں اور ایک خوبصورتی سے ریسائٹ کرتے ہیں مکمل رولز کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو جو رولز ہیں جو قرآن کو خوبصورت بناتے ہیں، جیسے ان الذین کفروا، ٹھیک ہے، اب جیسے ان الذین، اس پہ ہم نے غنہ کیا تو غنہ، اخفا، ٹھیک ہے، ادغام، یہ قرآن کی جو ہے وہ خوبصورتی کے لیے رولز بنائے گئے۔ مدات، ان میں کمی کرنا اور ان کا حق ادا نہ کرنا، اور یا یہ کہ ان رولز کی اگر پہچان نہ ہو تو جہاں پر یہ رولز ہونے تھے وہاں ادا نہیں کیے، اور جہاں پر یہ رولز نہیں تھے وہاں ادا کر دیے، ٹھیک ہے، تو آئیڈینٹیفیکیشن میں کمی لحن خفی کہلاتی ہے۔ اب لحن خفی کس کیٹیگری میں مسٹیک آتی ہے؟ جیسے لحن جلی میں ہم نے پڑھا تھا یہ حرام درجے کی غلطی ہے، اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ حرام کیوں، کیونکہ اس غلطی سے کرنے سے الفاظ کا معنی بدلتا ہے۔ لحن خفی کرنے سے الفاظ کا میننگ چینج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لحن خفی کرنے سے الفاظ کا مطلب نہیں بدلتا، البتہ قرآن کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ایک سمپل اور ایک امبرائڈڈ ڈریس کی اگزامپل دی، صرف آپ اپنے ذہن میں وہی رکھیں کہ لحن خفی کرنے سے قرآن کی خوبصورتی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس کو کرنا جو ہے مکروہ ہے، اس غلطی کو کرنا مکروہ ہے۔ مکروہ کہتے ہیں غیر پسندیدہ، ڈس لائکڈ، یعنی علماء کہتے ہیں یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے لحن خفی کرنا، ٹھیک ہے، اس کو بھی میکسیمم ایوائڈ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر انٹینشنلی کی جائے، جان بوجھ کے کی جائے، یعنی علم حاصل کر لیا، اب پتہ ہے یہاں پہ مد ہونی ہے، اب پتہ ہے یہاں پر ادغام ہونا ہے، اخفا ہونا ہے، لیکن ہم جان بوجھ کے نہ کریں، ٹھیک ہے، انٹینشنلی جان بوجھ کے نہ کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ پھر حرام درجے کی ہو جائے گی اگر ہم نے اس کو اگنور کیا۔ دیکھیے قرآن کی جو رسپیکٹ ہے نا، اس میں بہت سی باتیں ہیں۔ ہم جو ہمارا جو براٹ اپ ہوا ہے وہ ایک ایسے معاشرے میں، وہ ہم کہتے ہیں قرآن کو ہاتھ میں رکھو، زمین پہ نہیں رکھنا، فلاں نہیں کرنا، ہم بڑی قرآن کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن جب ریسائٹیشن کا ٹائم آتا ہے اس میں اتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو قرآن کی صرف فزیکل رسپیکٹ نہیں ہے کہ اس کو صاف ستھرا کر کے رکھیں، اس پہ جالے نہ لگیں، اس پہ ڈسٹ نہ پڑے، قرآن کے جو اندر اس کے الفاظ ہیں ان کی بھی رسپیکٹ کرنی ہے۔ تو جیسے قرآن نازل ہوا ہمیں ویسا ہی پڑھنا ہے۔ تو اگر وہاں ہم پریکٹیکلی تو بہت اس کی جو ہے وہ ٹیک کیئر کریں، قرآن جو ہے نا وہ زمین پہ نہ ہو، نعوذ باللہ اس کو اوپر کریں، اور جو ہے نا اس کو کہیں اونچی جگہ پر بیٹھ کے پڑھا جائے، اور یہ جو ہے نا قرآن کی فزیکل بک کی بہت عزت ہونی چاہیے، لیکن قرآن کے الفاظ کے بارے میں پھر ہم جو ہے نا ان کے بارے میں بھی ہمیں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ الفاظ کو ویسا ہی پڑھنے کا حق ہے جیسے نازل ہوا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم اس چیز کو لائٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے میں جیسا بھی پڑھتی آ رہی ہوں قرآن، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا اور یہ ٹھیک ہے، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ علم حاصل کریں، اس کو سیکھیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی کتاب ہے، اللہ نے میرے لیے بنائی ہے، مجھے اس کو سیکھنا ہے۔ صرف ظاہری رسپیکٹ کافی نہیں ہوتی، صرف ظاہری رسپیکٹ کافی نہیں، جیسے ہم انسانوں کی ظاہری رسپیکٹ کریں یہ ٹھیک نہیں ہے، اندر دل میں بھی عزت ہونی چاہیے،
ٹھیک ہے، اندر دل سے ہمیں عزت کرنی چاہیے۔ ان دا سیم وے قرآن کی صرف ظاہری رسپیکٹ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو اونچی جگہ پہ رکھ دیا جائے اور اس کو غلاف میں لپیٹا جائے، اس پہ کوئی ڈسٹ نہ پڑ جائے، لیکن اندر جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ ہمیں پڑھنے نہ آتے ہوں اور وہ ہم رولز کے ٹوٹلی اگینسٹ پڑھ رہے ہوں اور خدا نہ خواستہ مطلب کچھ سے کچھ بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیوٹیفائی کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو اللہ کا کلام پڑھے اتنے سادے انداز سے، وہ اللہ جس نے یہ زمین سادی نہیں بنائی، وہ اللہ جس نے کائنات سادی نہیں بنائی، اتنا بیوٹیفائی کر دیا اللہ تعالیٰ نے زمین کو، اتنے پیارے کلرز بنا دیے اللہ تعالیٰ نے بلیک اینڈ وائٹ نہیں کچھ بنایا اس دنیا میں، ایوری تھنگ از سو کلرفل، ہر چیز اتنی کلرفل ہے، برڈز کلرفل ہے، اینیملز کلرفل ہیں، اسکائی کو دیکھتے تو اسکائی میں اتنے شیڈز ہیں، اور اگر ہم یونیورس کو دیکھتے ہیں تو یونیورس میں اتنے شیڈز ہیں، ماؤنٹینس کو دیکھیں، پلانٹس کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اینیملز میں صرف آپ کسی ایک اینیمل کو ہی دیکھ لیں نا، ایک اینیمل، اور اسی ایک اینیمل میں کلرز دیکھیں، کلر سکیمز، اور پھر اسپیشیز دیکھیں، ورائٹی آف اینیملز۔ اسی طرح سی اینیملز کو دیکھتے ہیں تو انسان حیران رہ جائے، سبحان اللہ، اتنا خوبصورت اللہ نے اس کائنات کو بنایا۔ تو اس پیارے رب کا کلام پڑھنے لگے تو اتنے سادے انداز میں، جیسے نعوذ باللہ ہم اسکول میں اردو کا لیسن پڑھتے ہیں یا کسی بھی لینگویج کا لیسن پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھنے لگے اتنا سادہ، نو اٹ شوڈنٹ بی لائک دس۔ تو اللہ کا کلام تو ہمیں بہت خوبصورتی سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے ہم پر یہ حق ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جس نے ہمارے اتنا کچھ بنا دیا اس کا کلام پڑھنے لگے اتنا سادہ سا پڑھیں، اور یہ سوچیں ٹھیک ہے بچپن سے پڑھا ہے الحمدللہ ٹھیک پڑھیں، نہیں، یہ کافی نہیں ہے، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس علم کو حاصل کریں، لہن جلی کو بھی ایوائڈ کریں اور لہن خفی کو بھی ایوائڈ کریں۔ لہن خفی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر نارملی یہ مسٹیک آپ جان بوجھ کے نہیں کرے تو یہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، کیونکہ اس سے مطلب نہیں بدلتا، لیکن اگر جان بوجھ کے کریں گے تو کیا ہے؟ حرام درجے کی غلطی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، ہمیں شاید بچپن سے کسی نے یہ باتیں نہیں بتائیں اور ہم سمجھتے آ رہے ہیں وہی جو قاری صاحب سے قرآن پڑھا ہے، وہی قاریہ سے پڑھا ہے وہ کافی ہے، وہ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیریز اسپیشلی ہم نے اس لیے لانچ کی ہے کہ آپ ان سے فائدہ حاصل کریں اور ان مسٹیکس کو ایوائڈ کریں۔ اور اب آپ ایک دم سے پریشان ہو رہے ہوں گے، بھی ہم نے تو لہن خفی کے رولز ہی نہیں پڑھے، نہ ہمیں پتہ غنہ کیا ہوتا ہے، نہ ہمیں پتہ اخفاء کیا ہوتا ہے، نہ ہمیں پتہ ادغام کیا ہوتا ہے، مدات کا کانسیپٹ بھی کلیئر نہیں ہے۔ تو یہ سیریز میں ہم مکمل رولز آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ مسلسل ان سیریز کو آپ جو ہے سنتے رہیں، سارے پارٹس جو بھی اس کے اپلوڈ کیے جائیں گے آپ ان کو سنتے رہیں، ہم مکمل آپ کو سارے رولز پڑھائیں گے۔ اور پھر ان رولز کو پڑھنے کے باوجود اگر آپ اس کو لائٹر لیتے ہیں اس کتاب کو اور نعوذ باللہ اس کو عام کتاب سمجھتے ہیں، پھر آپ اللہ کے ہاں اس کے ذمہ دار ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔